محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 25 سال پرانے ڈرائیور کے انتقال پر نیا ڈرائیور آیا تو اس نے پرانا سامان ہمارے حوالے کیا۔ ڈرائیور کے سامان سے شہر کے ایک مشہور یتیم خانے کے وراثتی کاغذ ملے۔ ہم وہاں پہنچے تو مینیجر نے بتایا کہ ہزاروں بچوں کا وہ سرپرست خود اپنے خون کو دیکھنے کے لیے ایک معمولی ڈرائیور کی طرح۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس معمولی ڈرائیور کا بیٹا نہیں ہوں، میں سیٹھ عبدالغفور کا بیٹا ہوں، یہ کاغذ جھوٹے ہیں۔ میری بات سن کر سامنے کھڑے مینیجر نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا اور بولا، میں آپ کو دلیل پیش نہیں کروں گا کیونکہ بڑے صاحب نے مرنے سے پہلے مجھے منع کیا تھا کہ اگر آپ کو سچائی کا علم ہو اور آپ اس سچ کو ماننے سے انکار کریں تو آپ کو کچھ بھی آگے نہیں بتانا ہے، بس آپ کو اتنا بولنا ہے کہ ان کی قبر پر مہینے میں ایک دفعہ آپ ضرور چلے جانا، ان کی روح کو سکون پہنچے گا۔ اور اگر کبھی سچ جاننے کا من ہو تو آپ کے لیے اس یتیم خانے کے تمام تر دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی وقت آ کر سچائی جان سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مینیجر اندر چلا گیا تھا، جبکہ میں کسی بت کی مانند اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک بڑا آدمی میرے گھر کا ڈرائیور کیوں بنے گا؟ میں نے فوراً سر جھٹکا تھا، یہ میرا وہم تھا، اور وہ کاغذ جو مجھے ڈرائیور کے سامان سے ملا تھا وہ بھی جھوٹا تھا۔ میں نے سچ کو ہی انکار کر دیا کیونکہ مجھ میں سچ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ میں باہر آیا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل و دماغ انہی باتوں میں اٹکا ہوا تھا، مگر میں ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر واپس آ گیا۔ اپنی ہیوی بائک میں نے پورچ میں کھڑی کی تھی اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی میں نے 2 سیڑھیاں عبور ہی کی تھی جب بابا جان نے مجھے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں نے تمہیں کل کیا بولا تھا کہ آج تم آفس آؤ گے، لیکن تم نے آفس چکر کیوں نہیں لگایا؟ میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک عجیب کھوج میں ہوں، لیکن میرے منہ پر تالا لگ گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بغیر کچھ بھی بولے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا اور خاموشی سے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دماغ کسی چیز نے بند کر دیا ہو۔ میری آنکھیں ایک جگہ ہی ٹکی ہوئی تھی، دماغ میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ان سوچوں میں سے ایک بار پھر غرق ہو گیا تھا جن سے بھاگ کر میں کمرے میں بند ہوا تھا۔ میں اس بات کو فراموش کر چکا تھا کہ کمرہ بند ہوا ہے، سوچوں کا راستہ نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر کے اندر محض ایک ڈرائیور دیکھا تھا جس کا نام شاہ نواز تھا۔ اکثر میں بابا جان سے کہتا تھا، نام شاہ نواز ہے لیکن کام ڈرائیور والا ہے، نام کے ساتھ ان کا کام میچ نہیں ہوتا۔ وہی مجھے اور میرے بھائی کو اسکول ڈراپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ امی، پھپھو اور باقی کے دیگر کام کاج بھی انہی کے ذمے تھے، لیکن وہ اکثر ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن چھٹی کرتے تھے۔ کئی دفعہ امی نے اس بات پر اعتراض کیا تھا لیکن بابا جان خاموش کروا دیتے تھے کہ یہ ڈرائیور سب سے مختلف ہے، میں اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر یہ 2 چھٹیاں کر رہا ہے تو بدلے میں 5 دن کی سیلری لیتا ہے اور کام بھی بہت ایمانداری سے کرتا ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی اور ڈرائیور کو نہیں رکھ سکتا۔ اگر یہ ڈرائیور کی سیٹ پر نہ رہا تو بدلے میں کوئی اور بھی نہیں آئے گا، اس لیے مجبوراً امی کو خاموش رہنا پڑا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں جب کم عمری میں تھا شاہ نواز میری ہمیشہ مدد کرتا تھا۔ کبھی کسی چیز کی دل میں خواہش آ جائے وہ فوراً سے پوری کر دیتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا بھی، تم ایک معمولی ڈرائیور ہو، تمہاری تنخواہ بھی عام ڈرائیوروں کی نسبت بہت کم ہے، پھر تم میری خواہشات پوری کیوں کرتے ہو؟ بدلے میں وہ بہت ہی نرمی سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر صرف اتنا ہی بولتا تھا، میرا ایک بیٹا ہے، وہ بالکل تمہاری طرح ہے،
بس میں اس کے پاس نہیں جا پاتا، اس کو بتا نہیں پاتا کہ میں تمہارا باپ ہوں، اس لیے میں اس سے بہت دور ہوں، مگر میں تمہاری خواہشات پوری کر کے ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے اس کی خواہش پوری کی ہو۔ میں اس کی ان باتوں پر ہنستا تھا کہ کیسا بے وقوف انسان ہے، بلا وجہ مجھ پر اپنے جذبات اور پیسے ضائع کر رہا ہے، کیونکہ نہ میری نظر میں ان کے جذبات کی کوئی قیمت تھی اور نہ ہی اس کی دی ہوئی قیمتی تحفوں کی۔ میرے پاس ماں باپ موجود تھے جو میری ہر خواہش کو چٹکیوں میں پورا کر دیتے تھے۔ مجھے ایک ڈرائیور کی محبت بھلا کیوں چاہیے ہوتی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ جن کے دم پر میں اچھل رہا ہوں، ایک دن یہی لوگ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی گئی اور میں جوانی کی دہلیز پر آ گیا تھا۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا، پڑھائی دھیرے دھیرے مکمل ہو رہی تھی اور بابا مجھ پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ اب تم کاروبار کی طرف آؤ، میں چاہتا ہوں تم میری طرح بزنس کرو اور اس کام کو ہی آگے لے کر جاؤ۔ میرے خواب کچھ اور تھے، لیکن میں نے کبھی بھی بابا کے سامنے ان خوابوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ البتہ شاہ نواز کے سامنے ہر بات کا ذکر کیا تھا۔ میرے لیے وہ ایک ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا دل اسی انسان سے ملتا تھا۔ میرے کئی دوست تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے منصوبے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے سوائے شاہ نواز کے۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ الٹ گیا۔ میں یونیورسٹی سے لوٹ کر آیا، تب بابا نے مجھے بتایا کہ شاہ نواز کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا دھچکا لگا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو گئے تھے، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہتھیلیاں بھیگنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں صرف بابا جان کو یکٹک دیکھتا رہا اور پھر محض سر جھٹک کر اتنا ہی بولا تھا، تدفین کے وقت مجھے نہیں بلانا، میں تھک ہار چکا ہوں، سونے جا رہا ہوں۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر چھپ گیا تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی اس انسان کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھنے کی، لیکن میں نے اپنے جذبات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیے تھے۔ میں بار بار سب سے یہی کہتا تھا، شاہ نواز محض مجھ پر اپنے جذبات اور اپنے پیسے ضائع کرتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے، وہ میرے گھر کا ایک بس معمولی ڈرائیور ہے۔ لیکن آج جب وہ معمولی ڈرائیور اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں اس کی میت دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنا احترام اور کتنی محبت تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں بند ہو گیا تھا، کسی سے بات کرنے کی بھی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ بابا جان نے 2 سے 4 مرتبہ مجھے فون کر کے تاکید کی تھی کہ میں جنازے میں شامل ہو جاؤں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی محبت کا حق ادا کروں، لیکن میں نے فون بند کر دیا تھا اور کمرے کو بالکل اندھیرا کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل رو رہا تھا، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، مجھے صرف ایک خیال آ رہا تھا، وہ میرے سارے راز لے کر دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے پاس اب ایسا کوئی بھی ساتھی اس دنیا میں نہیں بچا ہے جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر سکوں، جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے کھانے کو، میں اس برانڈ کے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، مجھے اس فلاں جگہ گھومنے جانا ہے۔ میرا باپ زندہ تھا، لیکن میں نے کبھی بھی ایسی خواہش ان سے نہیں کی تھی، بلکہ شاہ نواز سے کی تھی، اور آج مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی ایک ایسے انسان کو کھو دیا جو میرے لیے ایک سایہ تھا۔ 2 دن میں کمرے میں قید رہا تھا، کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا۔ امی نے کئی دفعہ مجھے آ کر ٹوکا تھا کہ جب تمہیں اس کے جانے کا اتنا ہی دکھ ہے تو پھر تم جنازے میں شامل کیوں نہیں ہوئے، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ جواب کیوں نہیں تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔
4 دن گزرنے کے بعد بابا جان نے نیا ڈرائیور تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ مجھے اندر ہی اندر گھٹن ہو رہی تھی۔ میں بابا جان کو منع کرنا چاہتا تھا کہ شاہ نواز کی جگہ آپ کسی اور کو نہیں رکھیں، بس اب ہمیں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی گاڑی چلانا سیکھ لی ہے، بھائی کو بھی آتی ہے، اور آپ بھی موجود ہیں۔ ڈرائیور رکھ کر بلا وجہ پیسے ضائع ہوں گے۔ مگر میں اتنی بات بھی بابا جان سے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ایک عجیب سی دوری ہم دونوں باپ بیٹے کے درمیان تھی، اور ایسا کیوں تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے اور بابا جان نے ایک ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس بات کا اظہار اپنی ماں کے سامنے کیا تھا کہ ڈرائیور کیوں رکھا جا رہا ہے، مگر امی جان نے مجھے خاموش کروا دیا تھا کہ اپنے بابا جان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی تم سے ناراض ہیں کہ تم شاہ نواز کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ مگر میں نے ان کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ میں خاموشی سے لان میں بیٹھا نئے ڈرائیور کا سامان کوارٹر میں شفٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد ڈرائیور ایک بیگ لے کر میرے پاس آیا تھا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، چوکیدار بتا رہا ہے شاہ نواز صاحب آپ پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور آپ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ سامان ان کے کمرے سے نکلا ہے۔ میں نے آپ کے بابا کو دینے کی بجائے آپ کو دینا زیادہ اہم سمجھا ہے۔ آپ جو اس سامان کا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ چوکیدار سے بات ہوئی ہے، میں نے بولا ہے کہ یہ سامان ہم شاہ نواز صاحب کے گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن چوکیدار نے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آخری خواہش ظاہر کر کے گئے تھے کہ ان کا ہر سامان آپ کو دیا جائے، یعنی سیٹھ عبدالغفور صاحب کے چھوٹے بیٹے نعیم صاحب کو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں بس خاموشی سے سامان کو گھورتا رہا تھا، اور پھر گہری سانس لے کر میں نے وہ بیگ اپنے قریب کر لیا تھا۔ ابھی میں اس بیگ کو کھولتا جب اچانک میرے دل و دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا تھا، چوکیدار کے ساتھ ان کی آخری کیا باتیں ہوئی ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ آخر چوکیدار کو کیسے پتا کہ وہ اپنا سامان مجھے دینا چاہتے تھے؟ یہ بات بھی صرف ہم دونوں کے درمیان ہی تھی۔ اکثر شاہ نواز مجھے کہتا تھا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا سب سامان تمہارا ہوگا، میری ہر ایک ایک چیز تمہاری ہوگی، اور میں ہنس کر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ ایک بیگ، چند عجیب کاغذات جو اس میں تم سنبھال کر رکھتے ہو، ایک تکیہ، ایک چادر اور ایک چارپائی، اور 2 تمہارے کپڑے اور ایک ڈرائیور کی وردی۔ اس سامان کا میں کیا کروں گا؟ اگر دینا ہی چاہتے ہو تو کوئی جائیداد دے دو، یا پھر کوئی ایسا کاروبار مجھے سونپ جاؤ جس سے میری زندگی بدل جائے گی۔ جبکہ وہ بولا کرتا تھا، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو تمہیں مایوس کر کے نہیں جاؤں گا، تم خوش ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے ہر روز دعائیں دو گے۔ بدلے میں بس 1 مہینے میں ایک دفعہ میری قبر پر آ جانا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اور میں اس کی باتیں ہنس کر ٹال دیتا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ جس انسان کو میں ایک معمولی ڈرائیور سمجھ رہا ہوں، وہ تو ایک بہت ہی مختلف انسان ہے۔ میں وہ بیگ وہیں چھوڑ کر چوکیدار کی طرف بڑھا تھا۔ میں جیسے ہی چوکیدار کے پاس پہنچا، اس نے کھڑے ہو کر مجھے سلام کیا تھا، جبکہ میں اس کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ جب سے شاہ نواز کا انتقال ہوا تھا، میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی سوائے امی کی، اور ان سے بھی صرف اس بات کا اظہار کیا تھا کہ نیا ڈرائیور کیوں رکھا جا رہا ہے۔ تب سے میں خاموش ہی تھا۔ ایک عجیب سا خلا مجھے اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ چوکیدار مجھے خاموش دیکھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیا بات ہے صاحب، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہر شخص کو معلوم تھا میں شاہ نواز سے کتنا کلوز ہوں۔ سبھی کو علم تھا ہم دونوں کے درمیان کتنی اچھی دوستی ہے۔ شاہ نواز ہمیشہ جتاتا تھا، اور میں اس کی محبت کو ایک لمحے میں لات مار دیتا تھا۔ اس کو اس بات کا احساس
دلاتا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن آج اسے کھو کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس سے کئی گنا محبت کرتا تھا۔ اس کے بغیر رہنا میرے لیے کسی موت کے مترادف تھا۔ میں جب کچھ نہ بولا تو چوکی دار میرا ہاتھ تھام کر بولا، بھائی کیا بات ہے، ایک دفعہ اپنا دل ہلکا کر لو، رونے کا دل چاہ رہا ہے رو لو، خود کو اتنا مضبوط ظاہر مت کرو، مضبوط ظاہر کرو گے تو اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر میں نے ایک بار پھر خود پر ضبط کے کڑھے پہرے بٹھا لیے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، فضول گوئی سے پرہیز کرو، مجھے اس کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مرنے والا مرتا ہی ہے، ہم کون سا سدا اس دنیا میں زندہ رہیں گے۔ میں نے سرد لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گیا، شاید اسے اس جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے مزید بولا، اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری آخری بات شاہ نواز سے کیا ہوئی تھی؟ کافی ملازمین یہی بتا رہے ہیں کہ آخری بات تم سے ہوئی ہے اور تم سے کافی تفصیل سے ہوئی ہے، مجھے ذرا اس حوالے سے بتانا، تم دونوں نے کیا باتیں کی تھیں؟ وہ بولا، زیادہ خاص نہیں، وہی دہرائی ہوئی باتیں ہی دہرا رہے تھے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرا سب سامان آپ کے حوالے کر دیا جائے، آپ کو زیادہ رونے نہ دیا جائے اور آپ کا بہت خیال رکھا جائے، وقت پر کھانا دیا جائے اور آپ کو بس ایک پیغام دیا جائے کہ ہر مہینے ایک دفعہ ان کی قبر پر ضرور جائیں۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے آنسوؤں کو روکا تھا اور گھر سے نکل آیا تھا۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، اتنا بھاری کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا نہیں پاتا تھا۔ میں نے رکشہ لیا اور قبرستان پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ انہیں کس قبرستان میں دفنایا گیا ہے، لیکن اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ کون سی قبر ہے۔ اب یہ صرف گورکن ہی بتا سکتا تھا۔ وہاں جا کر میں نے صرف شاہ نواز کا نام ہی بتایا تھا اور وہ مجھے سیدھا قبر پر لے گیا تھا، بالکل تازہ قبر، تختی پر نام درج تھا۔ اس قبر پر کافی پھول تھے اور میں حیران ہو کر قبر پر تازہ ہریالی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک رات میں ہی کیسے یہاں آ گئی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ انسان نیک تھا، اس بات کا علم مجھے بخوبی تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال اس کے ساتھ گزارے اور ان تمام تر سالوں میں نے کوئی ایسی برائی اس انسان میں نہیں دیکھی تھی جو مجھے اسے جج کرنے پر مجبور کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس سے بے حد متاثر تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس بات کو فراموش کیے کہ میری پینٹ مٹی سے گندی ہو رہی ہے۔ میں سیٹھ عبد الغفور کا بیٹا ہوں جو ہمیشہ انا اور غرور میں رہتا ہے۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف شاہ نواز نظر آ رہا تھا، اس کی قبر نظر آ رہی تھی۔ اچانک ہی میں اس کی قبر پر سر رکھ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گیا تھا۔ اتنے دن سے جو میں نے ضبط کیا ہوا تھا، آج اس کی قبر پر آ کر میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ میری حالت بالکل بے جان ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جان جسم سے جدا ہو جائے گی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں اس کی قبر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بولا، مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے، تم سے اتنی محبت ہے کہ آج میں اپنی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، تمہارا اس دنیا سے چلے جانا مجھے ختم کر چکا ہے۔ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی ہمراز نہیں تھے، ایک تم ہی میرے ہمراز تھے، ایک تم ہی میرے ساتھی تھے۔ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ تم عزیز ہو، تم نے میرا بہت خیال رکھا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تمہاری موت کی خبر سن کر میری کیا حالت ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرے اندر کا کوئی انسان ختم ہو گیا ہو، ایک ایسا بچہ مر گیا ہو جس کو تم نے اتنی عمر میں بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ تم نہیں جانتے شاہ نواز، تم ڈرائیور نہیں تھے، تم میرا سب کچھ تھے، میں تمہیں اپنی باپ کی جگہ دینے لگا تھا۔ یہ کہہ کر میں ایک بار پھر اس کی قبر پر سر رکھ کر بے تحاشا ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔
اتنی شدت سے رونے لگا تھا کہ گورکن دوبارہ میرے پاس آ گیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سنبھلنے کی ہدایت کرتا وہ بولا کہ ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، تم اس طرح رو کر اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ جبکہ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ جو آدمی قبر میں لیٹا ہوا ہے، تم نہیں جانتے میرا اور اس کا رشتہ کتنا انمول تھا، یہ میرے لیے کتنا خاص تھا۔ ساری زندگی یہ میرے منہ سے اس بات کو سننے کے لیے ترس گیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آج جب میں اس کو بتا رہا ہوں تو میں اس کی خوشی نہیں دیکھ سکتا، میں اس کا جواب نہیں سن سکتا۔ جب آپ کو کوئی محبت دے رہا ہو تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے زندگی میں اس کو اسی محبت سے نوازیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم جن الفاظوں کو سننے کے لیے وہ ترس رہا ہے، اگر ان الفاظوں کو سنے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو آپ کتنا تڑپے ہوں گے۔ آج میرا حال بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ گورکر میری بات سن کر بولا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری بات نہیں سن رہے ہوں گے؟ وہ تمہاری ہر بات سن رہے ہیں، تمہیں محسوس کر رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ آج وہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن اگر تم ان پر ایصال ثواب بھیجو گے وہ تمہارے خواب میں ضرور آئیں گے۔ میں بے بس نگاہوں سے اس کی قبر کو دیکھ رہا تھا، نہ میرے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی اور نہ اب آنسو۔ گورکن چلا گیا تھا، میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے بغیر وہ گھر بالکل سونا لگتا ہے، میرا دل ہی نہیں لگ رہا، میں وہاں رہ کر اب کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے ساتھ ہوتا تھا تو دل لگتا تھا، تم جب گھر نہیں ہوتے تھے تمہارے واپس آنے کا انتظار کرتا تھا، اب میں کس کے واپس آنے کا انتظار کروں گا؟ نہ مجھے میرے باپ سے ایسی محبت ہے، نہ مجھے میری ماں سے ایسی محبتیں، اور نہ بھائی سے، مجھے صرف تم سے محبت تھی، اور یہ بات میں تمہاری زندگی میں تمہیں نہیں بول پایا۔ میں بولنا چاہتا تھا لیکن تمہیں تنگ کرنا مجھے بہت پسند تھا۔ تمہارا چڑا ہوا چہرہ، تمہارا غصے بھرا انداز مجھے بہت پسند تھا۔ جب تم مجھ سے اظہار محبت کرتے تھے اور بدلے میں میں تمہیں ٹکا سا جواب دے دیتا تھا اور پھر تم بری طرح غصہ ہو کر ناراض ہو جاتے تھے، وہ چہرہ مجھے بہت پسند تھا۔ میں کیا کیا بتاؤں تمہیں، تمہاری کیا ادا مجھے پسند تھی۔ تم واپس کیوں نہیں آ جاتے شاہ نماز؟ میں بالکل ویسا ہی ہو جاؤں گا جیسا تم چاہتے ہو۔ کہنے کو میں عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود میں ہمیشہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور اس کا نام لیتا تھا، کبھی بھی اس نے اس چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ امی اور بابا جان مجھے سمجھاتے تھے کہ وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں، تم خیال کیا کرو، اور میں ہمیشہ ہنس دیا کرتا تھا۔ کافی دیر میں ان کی قبر پر بیٹھا اپنے دل کے درد کو بیان کرتا رہا تھا، اور پھر چپ چاپ اٹھ کر قبرستان سے باہر آ گیا تھا اور رکشے سے ہی گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ ابھی بھی شاہ نواز کا سامان اسی جگہ رکھا تھا جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے اس سامان کو کسی قیمتی شے کی طرح اپنے سینے سے لگا کر چوما اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل پریشان تھا، مگر اب میں نے ہمت کی تھی۔ زمین پر رکھ کر ہی میں نے اس کا بیگ کھولا تھا اور دھیرے دھیرے کاغذات نکال کر غور غور سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا یہ تمام تر کاغذات فضول ہیں، ان کا کوئی مول نہیں، مگر جیسے جیسے میں کاغذات نکال رہا تھا میرے 14 طبق روشن ہو رہے تھے، آنکھیں بڑی بڑی ہو چکی تھیں۔ وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھے، بلکہ کوئی کاغذ کسی پراپرٹی کا تھا، کوئی کاغذ کسی بنگلے کا تھا، کوئی کاغذ کسی بڑی فیکٹری کا تھا، اور ایک عجیب کاغذ بھی وہاں پر موجود تھا، یتیم خانے کا، جو بہت ہی مشہور یتیم خانہ تھا۔ اور وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا، اس پر واضح الفاظ میں درج تھا کہ یہ یتیم خانہ کسی اور کا نہیں بلکہ شاہ نواز کا تھا۔ چند لمحے کے لیے میں سانس لینا بھول گیا تھا، اتنی بڑی جائیداد، اتنی بڑی فیکٹری، اور اب یہ یتیم خانہ۔ شاہ نواز کون تھا؟ وہ تو ایک معمولی ڈرائیور تھا۔ پھر یہ کاغذات، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے برانڈ کے کپڑے خریدنا،
بڑے بڑے مال سے مجھے شاپنگ کروانا، میرے لیے قیمتی کھانا لے کر آنا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا یہ سب کہاں سے آ رہا تھا۔ اکثر میں اس کو کہتا تھا، تم کیا چوری کرتے ہو؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہنس کر صرف اتنا کہتا تھا کہ میری زمینیں ہیں گاؤں میں، وہاں سے کرایہ آتا ہے، میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے سوائے تمہارے۔ تم پر خرچ کرتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور میں صرف مزے کے لیے اس کی باتیں سن کر ٹال دیتا تھا۔ کبھی اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی وہ کتنا سچ اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اور آج یہ تمام تر جائیدادیں دیکھ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حیرانی مجھے اس مشہور یتیم خانے پر ہو رہی تھی جس نے میری آنکھیں بڑی کر دی تھیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا سچ اور کیا جھوٹ۔ دل و دماغ کام کرنا بالکل بند کر چکا تھا۔ میں نے فوراً ان کاغذات کو واپس بیگ میں رکھ کر الماری میں بند کر دیا تھا۔ وہ کاغذات محض ان پراپرٹی کے نہیں تھے، بلکہ ان میں یہ بھی درج تھا کہ وہ تمام تر جائیداد شاہ نواز مرنے سے پہلے میرے نام کر چکا تھا۔ اس میں وصیت بھی موجود تھی جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی تمام جائیدادیں اور اپنا یتیم خانہ اپنے بیٹے نعیم کے نام کرتا ہوں، جو عبدالغفور صاحب کی سرپرستی میں رہتا ہے۔ وہ میرا خون ہے، اس کے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ میری جان ان الفاظوں پر ہی نکل گئی تھی۔ ان باتوں کا مطلب کیا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن اسی خاموشی سے بیت گئے۔ امی بابا مجھ سے روز بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں کسی سے کوئی بات کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنے خول میں ایسا قید ہو چکا تھا کہ میرے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ 2 دن گزرنے کے بعد میں یتیم خانے کا پرچہ لے کر اسی مشہور یتیم خانے گیا تھا۔ میرے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ مجھے فوراً ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ پورے یتیم خانے میں صرف ایک بات کا شور ہو رہا تھا کہ شاہ نواز صاحب کا بیٹا نعیم شاہ نواز آیا ہے، جبکہ مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے فوراً آفس لے کر گئے تھے، جہاں پر شاہ نواز کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس تصویر کے ساتھ میرے بھی کئی تصاویر موجود تھیں۔ ہماری ایک بڑی تصویر بھی دونوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جس میں اور شاہ نواز کرسی پر بیٹھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ شاید وہ تصویریں چپکے سے لی گئی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شاہ نواز اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن مجھے اتنی الجھنوں میں ڈال کر گیا تھا کہ میں سانس ہی نہیں لے پا رہا تھا۔ میرے سامنے آتے ہی میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ایک لمبی سانس لے کر بولا، ویلکم سر، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ کو سچائی کا علم ہو اور آپ لوٹ کر آئیں۔ کرسی اور یہاں کا نظام آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ میرا یہاں سے کیا تعلق؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ کو یہ کاغذ مل چکا تو آپ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ آپ شاہ نواز صاحب کے بیٹے ہیں، نعیم شاہ نواز۔ آپ نعیم عبدالغفور نہیں ہو۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے اور ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ میں اب چیخ کر بولا تھا، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایک معمولی ڈرائیور کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں تو سیٹھ عبدالغفور کا بیٹا ہوں۔ اور اس نے میری سوچ کے برعکس جواب دیا تھا کہ میں آپ کو دلیل پیش نہیں کروں گا، اور بس اس نے شاہ نواز کی آخری خواہش ظاہر کی تھی اور چلا گیا تھا۔ میں بھی ان کاغذات کو لے کر واپس آ چکا تھا اور اب کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالات میں ہی گم تھا جب کمرے کا دروازہ بج اٹھا تھا، اور میں جن خیالوں میں گم تھا واپس باہر آ گیا تھا۔ دروازے کے باہر سے میرے بھائی کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھولو نعیم، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ میرا دل کیا میں اسے چیخ کر یہاں سے بھگا دوں، لیکن میں نے خود پر ضبط کیا تھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے چہرے پر غضبناک تاثرات تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا جان نے اسے اچھے طریقے سے بھر کر بھیجا ہے۔
وہ اندر آ گیا تھا اور دروازہ بند کیا تھا، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ ہم سب کو احساس ہے شاہ نواز انکل تمہارے دوست تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم سب کو ان کی موت کا دکھ ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم کر رہے ہو۔ کمرے میں بند ہو جانا، یونیورسٹی نہیں جانا، کسی سے بات نہیں کرنا، کھانے پینے میں کوتاہی کرنا۔ اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف تھی تم ان کے جنازے میں شامل ہو جاتے نہ۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے وہ تمہارا باپ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ گیا تھا اور میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ واقعی میں میرا باپ تھا۔ میں جتنا اس بات کو فراموش کروں یہی بات سچ ہے۔ میں عبد الغفور کا بیٹا نہیں ہوں، میں شاہ نواز کا بیٹا ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کو گمان ہو رہا تھا کہ شاید میں شاہ نواز کی موت سے صدمے میں آ گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر میں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ مگر ایسا کیوں تھا؟ اگر میرا باپ اتنا امیر آدمی تھا، اس کے پاس اتنی دھن دولت تھی، سب کچھ موجود تھا، پھر اس نے مجھے عبد الغفور صاحب کو کیوں دیا اور ان کے ہی گھر میں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کیوں رہنے لگا؟ مجھے اب سب کچھ جاننا تھا۔ میرا بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم پاگل ہو گئے ہو، جذبات میں آ کر اپنا باپ ہی تبدیل کر رہے ہو، تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ میں بنا کچھ بھی بولے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے اب عبد الغفور صاحب سے بات کرنی تھی، ان سے پوچھنا تھا یہ ماجرا کیا ہے؟ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مجھے اس سچ سے محروم کیوں رکھا گیا؟ اگر میرا باپ شاہ نواز تھا تو آپ ہمیشہ میرا باپ بننے کا کردار کیوں نبھاتے تھے؟ حالانکہ انہوں نے کبھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جو ایک باپ کرتا ہے۔ میرے تمام تر اخراجات، میری زندگی کی مشکلات، خوشیاں، سب چیزیں شاہ نواز نے ہی دیکھی تھی۔ عبد الغفور صاحب کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اکثر میں اس چیز کو لے کر اداس ہوتا تھا اور اس بات کا ذکر بیٹھ کر اپنی ماں سے کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے پیار کر کے سمجھاتی تھی کہ تمہارے بابا جان مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تم دوسری اولاد کو کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ میں خاموش ہو جاتا تھا، مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ماں باپ کے لیے سب اولادیں ایک برابر ہوتی ہیں، پھر اولاد میں فرق کیوں؟ اس بات نے مجھے کئی سال تک صدمے میں رکھا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ سب کے نصیب میں محبت نہیں لکھی ہوتی۔ امی اچھی تھی، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، شفقت دیتی تھی، لیکن اکثر مجھے ان کو دیکھ کر بھی شک پیدا ہوتا تھا کہ ماں کی محبت ایسی نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ان کا میرے لیے انداز تھوڑا مختلف ہے، مگر میں نے کبھی ان کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ خواتین بہت زیادہ حساس دل ہوتی ہیں، اگر ان کی محبت کو کسی اور سے تول دیا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں سیدھا عبد الغفور صاحب کے کمرے میں کے پاس آ گیا تھا اور دروازے پر دستک دی تھی اور اندر داخل ہوا۔ امی اور بابا آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میں اب ان کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ پیچھے سے میرا بڑا بھائی بھی آ چکا تھا۔ میں بابا جان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، اور پھر میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیا ماجرا ہے؟ یہ سب آپ مجھ سے جھوٹ اب نہیں بولیں گے؟ مجھے سچائی جاننی ہے۔ آپ میرے باپ ہیں یا پھر شاہ نواز؟ اگر آج آپ نے جھوٹ بولا میں اس گھر کو اور آپ کو ساری زندگی کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں 20 سال کا ہو چکا ہوں، بالغ ہوں، اپنی مرضی کے مطابق یہ قدم اٹھا سکتا ہوں۔ آپ کے گھر کا ایک سامان نہیں لوں گا، اور یاد رکھیں گیا، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ اس گھر میں رہنے کی وجہ شاہ نواز تھا جو اب چلا گیا ہے۔ اب اس گھر میں رہنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، تو میں یہ قدم اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ مجھے لگا تھا میری بات سن کر وہ گھبرا جائیں گے
اور جس طرح ایک باپ گھبراتا ہے، مگر ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نمایاں نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے بہت اچھا فیصلہ لے لیا ہے، اور اب اس فیصلے پر تمہیں عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تمہیں اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ اور رہی تمہارے سوال کی بات، میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، تم بالکل ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہو۔ تمہارا باپ میں نہیں ہوں، میں صرف اور صرف کاشف کا باپ ہوں جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ تمہارا باپ شاہ نواز تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ میں اس لیے تم پر زور ڈال رہا تھا کہ تم اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی اور تم اپنے ہی باپ کے جنازے میں شامل ہونے سے رہ گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ خیر اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کا ایک بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یتیم خانہ اس کا اپنا ہے، اس کے علاوہ کئی جائیداد اس کی ہیں، کاروبار اس کا ہے۔ اب تم فیصلہ لے سکتے ہو۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر بھی ہے۔ تمہارے باپ کی جو فیکٹری ہے اسے اگر تم میرے کاروبار کے ساتھ ملا لو، ہم دونوں ہی فائدے میں رہیں گے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، تم سکون میں آ جاؤ گے، کیونکہ ابھی تمہیں کاروبار کے حوالے سے علم نہیں ہے، تم فیصلہ لے سکتے ہو۔ تمہیں اس گھر میں تمہارے لیے ویسی ہی جگہ ہوگی جیسے پہلے تھی، جبکہ میں ان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی خواب کی طرح ہو۔ جس انسان کو بچپن سے میں اپنا باپ کہتا ہوا آیا تھا وہ میرا باپ نہیں تھا، وہ کوئی اور شخص تھا، اور کسی اجنبی شخص کے دل میں میرے لیے کیا ہی محبت ہوگی۔ کتنی آسانی سے مجھے آسمان سے نیچے پھینک چکا تھا۔ میں نے کتنے مان سے بولا تھا کہ اگر آپ نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے منائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن انہوں نے ایک لمحے میں مجھے اس گھر سے جانے کے لیے بول دیا تھا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اب دوسرا کوئی سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ کو میری قدر نہیں ہے، جب آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اتنے سال میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کو بابا بولا، اس کے باوجود جب آپ کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں آئی تو میں کاروبار آپ کے ساتھ کیوں کروں؟ بہتر یہی ہے کہ میں اب اپنے باپ کے گھر چلا جاؤں جو اس نے میرے نام کیا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبدالغفور صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا مطلب؟ وہ گھر گاڑیاں سب تمہارے نام کر کے گیا ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ارادہ اب یتیم خانے جانے کا تھا۔ میں اب یتیم ہو گیا تھا اور اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے اپنا سامان لیا تھا جو شاہ نواز نے مجھے دلایا تھا۔ سب سامان میں نے ایک بیگ میں ڈالا اور باہر آ کر ایک غیر انسان کی طرح اپنی ماں کو ایک ایک سامان چیک کروایا تھا کہ میں آپ کا دیا ہوا کوئی بھی سامان نہیں اٹھایا۔ امی رو رہی تھی، میرا بڑا بھائی بھی رو رہا تھا، جبکہ عبدالغفور صاحب بالکل خاموش تھے۔ شاید ان کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں جب سامان لے کر نکلنے لگا تب ان کی آواز میری پشت پر سنائی دی، سچائی جانے بغیر چلے جاؤ گے؟ تمہارا باپ ہمارے گھر کا ڈرائیور کیوں تھا، اور تم اس طرح سے کیوں میرے بیٹے کی پہچان سے رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجھے اب ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنی تھی۔ میں بنا کسی بھی بات کا جواب دیے گھر سے نکل کر اس یتیم خانے کی طرف بڑھ چکا تھا جو اب میرا ٹھکانہ تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں وہاں پر آ گیا تھا۔ مجھے سامان کے ساتھ دیکھ مجھ پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی، شاید وہ میرے ہی سب انتظار میں تھے۔ میں بنا کچھ بھی بولے اس مینیجر کے گلے لگ گیا تھا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھا، اور کچھ دیر کے بعد میں اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے سچائی بتاؤ،
سب کچھ بتاؤ جو جو میرے باپ سے اور مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں یہاں رہوں گا، اپنے باپ کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، سب کچھ سنبھالوں گا، لیکن مجھے سچائی بتاؤ، ورنہ میں بے چین رہوں گا اور میرا کسی ایک چیز میں دل بھی نہیں لگے گا۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور مجھے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، آپ کے بابا نے ہی یہی بولا تھا کہ اگر آپ لوٹ آئے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے۔ آپ کے بابا جان ایک بہت بڑے نظام کا حصہ تھے۔ اس یتیم خانے کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس ادارے سے جڑے لوگوں کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ آپ کے بابا صرف یتیم بچوں کو اس جگہ پر پناہ نہیں دیتے تھے، بلکہ ان بچوں کو اس ظلم سے بھی بچاتے تھے جو آج کل عام ہے، یعنی اغوا کیے ہوئے بچے جن کے ماں باپ سال گزر جانے کے بعد ان کو قبول نہیں کرتے، وہ بچے جن کا تعلق کسی بڑے گینگ کے گروہ سے ہوتا ہے اور پھر وہ اسے وہاں سے ریسکیو کر کے اپنے اس یتیم خانے میں جگہ دیتے تھے۔ اور یہ کرتے کرتے کب انہوں نے دشمنیاں بڑھائیں انہیں معلوم نہیں ہوا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تب آپ کی والدہ کو دشمنی کے تحت مار دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ صرف اور صرف 5 دن کے تھے۔ اس دن ہم سب نے آپ کے بابا جان کو ڈرا ہوا دیکھا تھا، اتنا ڈرا ہوا کہ وہ سب کچھ ختم کر دیتے۔ تب ان کا ٹکراؤ عبدالغفور صاحب سے ہوا کی بیگی نجمہ بیگم سے ہوا، اور انہوں نے تب آپ سے کو ان کی جھولی میں ڈال کر ان سے گزارش کی تھی کہ وہ آپ کی پرورش اپنے بیٹے کے طور پر کرے۔ وہ رضامند ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک نیک عورت ہے۔ وقت گزرا مگر آپ کے بابا جان بے چین نظر آنے لگے۔ آپ کے بغیر رہنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ انسان کی زندگی میں بے شمار لوگ ہوں لیکن ایک خون کا رشتہ زندہ ہوتے ہوئے دور ہو تو وہ بہت زیادہ بے چین رہتا ہے۔ اس لیے وہ عبدالغفور صاحب سے بات کر کے ان کے گھر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگے تھے۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ مہینے کے آپ کے بابا ان کو بڑے بڑے ٹینڈر دلواتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کام کرنے کی وہ سیلری نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے پیسے ہی ان کو ہی دے دیتے تھے۔ آپ کے بابا جان ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا جسے انہوں نے ضائع نہیں کیا اور اسے کیش کرتے رہے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً ہمیں وہ تاکید کرتے رہتے تھے کہ جب آپ آئیں تو ہم آپ کا خیال رکھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت نامہ پر درج کیا کہ سب کچھ آپ کا ہے، تمام تر جائیداد آپ کے نام کی۔ وہ چاہتے تو یہ سب ٹرسٹ میں دے سکتے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ بہت نرم دل انسان ہیں، بالکل شاہ نواز صاحب کی طرح، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ آپ کو دیا ہے۔ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرا باپ شاہ نواز تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں عبدالغفور کا بیٹا ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت بھاری تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ اپنے باپ کے لیے جسے میری ذات پر بھروسہ تھا، دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں گزر گئے تھے۔ میں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ بابا جان کا کاروبار، یتیم خانہ اور بابا جان کی تمام تر جائیداد میں نے سنبھال لی ہے۔ کم عمری میں ہی میرے پاس اربوں کی دولت ہے، لیکن میں نے ان پیسوں کو ضائع نہیں کیا۔ جس طرح میرا باپ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، بالکل اسی انداز میں نے بھی کام شروع کیا ہے۔ میں مشکل کام کی طرف نہیں گیا، یعنی مثال کے طور پر بچوں کو ریسکیو کر کے ان کو اس یتیم خانے میں جگہ دینا۔ ہاں، البتہ ان لوگوں کو ضرور جگہ دیتا تھا جو مستحق ہوں۔ میں ایسا کام نہیں کر پایا جو میرے بابا جان کرتے تھے، اور حقیقت ہے کہ بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ ان کے کام جیسا کام کرنے کے لیے مجھ میں بہت زیادہ ہمت چاہیے، جو ابھی فی الحال مجھ میں نہیں ہے۔ شاید عمر کے ساتھ ساتھ آ جائے۔ اکثر وہ میرے خواب میں آ کر میرے ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جو میرے دل کو بہت زیادہ سکون پہنچاتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارا اپنے دلوں کو نرم رکھیں۔ یتیموں کے ساتھ
حسن سلوک کریں، کیونکہ جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا دل بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اور حساس دل سے نکلی ہوئی ہلکی سی آہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔